سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 کا آغاز ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو مردہ ہے، اور دوسرا شخص جو ہے اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا نور ہے، نور ایمان، نور اسلام، اور جب وہ چلتا ہے تو اس روشنی میں چلتا ہے۔ وہ نور ہے اور اس نور کی روشنی میں چلتا ہے، یعنی اس کا چلنا بھی اسلام کے مطابق ہے۔ تو کیا وہ اور جو مردہ ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کریمہ ہر مومن اور ہر کافر کو شامل ہے۔ جتنے کافر ہیں وہ مردہ ہیں، اور جتنے مومن کامل ہیں وہ زندہ ہیں، اور انہیں اللہ نے وہ نور دیا ہے جس نور میں وہ چلتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص اندھیرے میں چلتا ہے، تو اندھیرے میں چلنے والا جہاں پاؤں گرے اس کا پاؤں گرتا ہے۔ اب وہاں پر سانپ ہو، بچھو ہو، وہاں پر کوئی گڑھا ہو، کوئی کیچڑ ہو، دلدل ہو، اسے کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرے میں چل رہا۔ لیکن جو روشنی میں چلتا ہے وہ دیکھ کر چلتا ہے، تو اس کا ہر قدم درست گرتا ہے۔ تو جو شریعت کی روشنی میں چلے گا وہ سیدھا چلے گا اور صراط مستقیم پر چلے گا اور سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ یہ آیت کریمہ حکم کے لحاظ سے تو عام ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے خاص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور آپ نے اس طرح دعا کی: اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کو اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ نور لے کر نور کی روشنی میں چلنے لگے، اور ایمان لانے سے پہلے وہ مردہ تھے، کیونکہ کفر کی حالت کیا ہے؟ وہ مردے کی حالت ہے۔ اللہ نے حضور کی دعاؤں کے صدقے میں انہیں زندہ کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ یہ ہوا، حضرت عمر کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء، کاشف الکربات، فاعل الخیرات، اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اس کے رسول کے شیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت نبی ہونے کی حیثیت سے نہ تھی، بھتیجا ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اسلام نہیں لائے تھے۔ لیکن کبھی آپ نے اسلام کی مخالفت بھی نہیں کی تھی، اور اس موضوع پر کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، شکار کے لیے جاتے اور سارا دن شکار کیا کرتے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے گئے، پورا دن گزر گیا لیکن کوئی شکار ہاتھ میں نہ آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر کسی کام کے لیے جائے اور کام نہ ہو تو پھر تھکن بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو جب آپ کو شکار نہ ملا تو تھکن بھی بہت لگی اور بھوک بھی بہت لگی۔ آپ آئے اپنے گھر پر اور آپ نے اپنی کنیز سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو انہوں نے کھانا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ شدید بھوک کے مارے آپ نے نوالا اٹھایا اور کھانے لگے، تو آپ کی نظر اپنی کنیز پہ پڑی، وہ رو رہی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ تو روتی کیوں ہے؟ تو اس نے پہلے تو جواب دینے سے انکار کیا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ تو نہیں بتائے گی تو میں یہ کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بے ادبیاں کی، اور اس نے آپ کی بے ادبی بھی کی اور وہ حرکتیں کی کہ صرف چونکہ سیرت سمجھنا ضروری ہے اس لیے، ورنہ ایک مومن ابو جہل کی گندی حرکتوں کو زبان پر لا بھی نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ اس نے رسول اللہ پر پتھر مارے، اور ایک روایت ہے کہ لید جو ہے جانور کی اس نے پھینکی۔ کتنا بد وقت تھا وہ۔ تو حضرت حمزہ سید الشہداء ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا میں جب تک ابو جہل سے بدلہ نہ لے لوں مجھ پر کھانا حرام ہے۔ آپ گئے تو ابو جہل خانے کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور سارے اس کے چیلے اس کے گرد جمع تھے، اور بڑے فخر سے وہ سنا رہا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔
جیسے سید الشہداء پہنچے تو وہ تو یہ سمجھا کہ یہ بھی کافر ہیں اور یہ تو ہمارے آدمی ہے، تو وہ بڑے فخر سے سید الشہداء کی طرف دیکھنے لگا کہ اب وہ میری تعریف کریں گے. تو آپ نے جا کر کہا کہ کیا تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے اپنی کمان لی اور کمان سے اس کے سر پر مارنا شروع کر دیا. تو یہ کہنے لگا، جب اس کا سر جگہ جگہ سے پھٹنے لگا اور سارے لوگ سید الشہداء کی طرف جو بڑے مارنے کے لیے، تو حضرت سید الشہداء کے بارے میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ پورے عرب میں سید الشہداء سے بہادر اور کوئی نہیں تھا. حضرت عمر کی شجاعت اس کا بڑا شہرہ ہے، حضرت عمر بھی بڑے بہادر، حضرت علی بھی بڑے بہادر، لیکن سید الشہداء کو اللہ نے اس سے زیادہ بہادری عطا فرمائی. تو وہ کئی تھے اور سید الشہداء نے جب ان کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا تو وہ خوف کے مارے پیچھے بھاگے. ابو جہل نے کہا کہ نہیں نہیں، انہیں کچھ نہیں کہو، یہ اصل میں بھتیجے کی محبت میں آ گئے. پھر ابو جہل کہنے لگا، اے حمزہ تمہیں پتا ہے یہ ہمارے بتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی محبت، اس بھتیجے کے لحاظ سے آپ مومن نہیں تھے، لیکن آپ نے جلال میں کہا کہ صحیح تو کہتے ہیں. پتھر کے بے جان پتھروں کو پوجنا کوئی عقل مندی ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، اس سے بڑا احمق کون ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے پتھر بنا کر ہم پوجنا شروع کریں؟ تو ابو جہل کہنے لگا، ارے کیا تو مسلمان ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں مسلمان ہوں. یہ آپ نے جذبات میں کہہ دیا، لیکن ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے. 8 جگہ سے اس کے سر کو پھوڑ دیا، 8 جگہ سے. حالانکہ یہ کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مکے کا سردار تھا، لیکن آپ کی جرأت و بہادری دیکھیں. اب آپ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، آپ کو دیکھا کہ آپ رنجیدہ ہیں. سید الشہداء عرض کرتے ہیں، اے محمد بن عبداللہ، اے بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اب آپ خوش ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ نے کیوں بدلہ لیا؟ مجھے خوش کرنے کے لیے؟ کہاں؟ تو آپ نے فرمایا، اے چچا جان میں تو خوش اس وقت ہوں گا کہ جب آپ اسلام لے آئیں گے. تو حضرت سید الشہداء نے سوال کیا کہ کیا میں اسلام لے آؤں گا تو آپ خوش ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں خوش ہوں گا. تو کہا اچھا پھر میں اسلام لے آتا ہوں. تو یہ آپ کو شرف حاصل ہوا کہ آپ اسلام لائے تو رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر ساری زندگی اس کے بعد رسول اللہ کی خوشی کے لیے آپ نے ہر چیز قربان کی. تو جب سید الشہداء ایمان لے آئے تو کافروں نے باتیں بنائی اور کہنے لگے دیکھو انہوں نے اپنا باطل دین، جو اس دین کو وہ صحیح سمجھ رہے تھے، انہوں نے اپنے پرانے لوگوں کا دین چھوڑ دیا. تو فرمایا گیا کہ یہ مردہ تھے، اللہ نے اپنے کرم سے اپنی رحمتوں سے زندہ کر دیا، اب وہ نور میں چل رہے ہیں، تو کیا وہ اس کی مثل ہو سکتے ہیں جو اندھیروں میں چل رہا ہے؟ اب من کان میتن، کیا جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا له نورا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل زندگی وہ ایمان کی زندگی ہے. اگر ایمان نہیں، روحانیت نہیں، تو یہ انسان مردے انسان سے بھی بدتر ہے. دوسری بات، ایک ضمن بات عرض کر دوں کہ سید الشہداء کو ہم کہتے ہیں اسد اللہ و اسد الرسول. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا شیر. رسول اللہ نے کہا کہ آسمانوں میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے، اور یہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہے انسان اور انسان کو جانور کہا جائے؟ توبہ توبہ، یہ جو سوچ غیر مقلدین جو ہیں اور بد عقیدہ لوگ، خاص طور پر غیر مقلدین، یہ شور مچاتے ہیں کہ بھئی انسان ہے اور انسان اپنے آپ کو جانور کہے، توبہ توبہ، یہ تو اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات سے تو وہ نیچے گر گیا. تو بتائیے، شیر تو درندہ ہے. شیر کیا ہے؟ درندہ ہے. اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کے منہ میں بدبو بھی ہوتی ہے، اس کی دم بھی ہے، وہ 4 پاؤں سے چلتا ہے، وہ تو جانوروں کو چیرنے اور پھاڑنے والا ہے. تو پھر اللہ اس کے رسول کا شیر کیوں کہا گیا؟ تو جب یہ لفظ
لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہادر. اس کا مطلب وہ درندہ جنگل کا شیر مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ بہادر. اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت سید الشہداء کی بہادری کا ذکر ہے. تو اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں تو فلاں در کا کتا ہوں یا سگ ہوں، سگ مدینہ ہوں، تو اس کے معنی وہ 4 پاؤں والا کتا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح کتا روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لے تو ساری زندگی وفاداری کرتا ہے اور وہ اپنی جان دے دیتا ہے اپنے مالک کی خاطر، تو ہم نے رسول اللہ کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی وفاداری کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور کسی گستاخ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہاں وفاداری کے معنی میں، کس معنی میں؟ وفاداری کے معنی میں. وہ کتا مراد نہیں ہے کہ جس کے 4 پاؤں ہوں، بلکہ مراد ہے وفادار، رسول اللہ کے نام پر جان دینے والا. یہ تو ایک کتے میں یہ وصف تو ضرور ہے، یہ کسی اور جانور میں ہمیں نہیں ملتا. کتے میں یہ وصف ہے، رات کو جاگتا ہے، رات کو نہیں سوتا. پھر کتے میں یہ وصف ہے کہ وہ اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، کبھی غداری نہیں کرتا، اور اس کے لیے اس کی جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتا گھر کے اندر رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ. اب جب ہم شیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسد اللہ کہہ دیا تو اب شیر کی فضیلت ثابت ہو گئی تو ہم اپنے گھر میں شیر رکھنا شروع کر دیں، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ شیر کی کھال پر اگر کوئی بیٹھے گا تو اسے تکبر پیدا ہوگا. وہ مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن جب شیر کہتے ہیں تو اس سے مراد بہادر ہے. اور جب کتا کوئی کہتا ہے میں تو فلاں کا کتا ہوں، یعنی میں وفادار ہوں، میں کم تر جسے کتا ہوتا ہے وہ رکھوالی کرتا ہے، اور رکھوالی کے کتے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر بیٹھے. کبھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. اور رکھوالی کا جو کتا ہے اسے رکھنا جائز ہے، جو کھیتوں کی رکھوالی کے لیے ہوتا ہے، گھر کی رکھوالی کے لیے ہوتا ہے، تو وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے، اور باہر پڑا ہوتا ہے، نگرانی کرتا ہے اور کسی کو اپنے مالک کی طرف بڑھنے نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی یہی کیا. آپ نے گستاخان رسول کے خلاف کتابیں لکھی اور قلم بڑا سخت رکھا، بڑے سخت الفاظ لکھے. تو کسی نے کہا حضرت ذرا قلم نرم رکھیں، کیونکہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو رسول اللہ کے گستاخ بے ادب ہیں، انہیں انگریزوں کی ایڈ حاصل ہے. ان کے بڑے بڑے دارالعلوم بن گئے ہیں، انگریز انہیں بہت امداد دے رہے ہیں، اور انگریز جو ہیں انہوں نے ان کے لیے پریس بھی لگا دی ہے، وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں، آپ کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ اب آپ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں. اللہ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اسی لیے تو اپنا قلم سخت رکھتا ہوں کہ وہ میرے آقا کے خلاف نہ لکھے، مجھے گالیاں دیں، اور کل بروز قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گستاخوں کا رخ جو ہے وہ آپ سے موڑ کر اپنی طرف کر لیا. تو میری عزت کی کیا حیثیت ہے؟ تو جب تک وہ میرے خلاف کتاب لکھیں گے، میری گستاخیاں کریں گے، اس وقت تک ان کی توجہ رسول اللہ سے ہٹ جائے گی اور وہ میرے آقا کی گستاخی نہیں کریں گے. تو یہ ہے وفاداری. ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے نور کر دیا، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، وہ چلتا ہے اس کے ذریعے لوگوں میں. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. کمم مثلہ، کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے؟ فی الظلمات، کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکلنے والا نہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کذالک، اسی طرح، زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے وہ تمام کام خوبصورت بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے ہیں. کافر برے کام کرتے ہیں، انہیں اچھا سمجھتے ہیں، کیوں کہ وہ اندھیروں میں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کذالک، اور اسی طرح، جعلنا فی کل قریۃ، جعلنا ہم نے کر دیا، فی کل قریہ ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا،
مجرموں کے سردار، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کریں. یعنی ہم نے ڈھیل دی ہے، ہر بستی میں بڑے بڑے سردار ہیں جو اسلام کے خلاف مکر و فریب کرتے ہیں. یہ ایک امتحان بنا دیا گیا لوگوں کے لیے، ورنہ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں انہیں تباہ کر دیں. وما یمکرون الا بانفسہم، وہ مکر و فریب خود اپنے لیے کر رہے ہیں. نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا. وما یشعرون، ہاں لیکن انہیں شعور نہیں ہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی ویسا نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا. پھر یہ کہتے تھے کہ جو مقام و مرتبہ رسولوں کو ملا ہے، یہ مقام و مرتبہ ہمیں ملے گا تو ہم ایمان لائیں گے، چونکہ ہم بھی بشر وہ بھی بشر. تو یہ کافروں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اور نبی کے درمیان فرق ہی نہ سمجھا اور اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھا. اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، جہاں اپنی رسالت رکھے. کسے رسول بنانا چاہیے اللہ خوب جانتا ہے. تو اس نے جسے رسول بنایا اسے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اسے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، صغار مانے ذلت، الذین اجرموا یعنی مجرم. ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی. وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے. فمن یرد اللہ ان یہدیہ، تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، جسے اللہ اپنے قرب کی راہ دینا چاہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. یعنی اسلام پر عمل کرنا، نیکیوں پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جامع البیان جز 8 صفحہ نمبر 36 پر امام علامہ ابن جریر طبری، جن کا سن وصال ہے 310 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ جسے اپنی راہ دکھانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا اس کا شرح صدر کیسے ہوگا، یعنی اس کا سینہ کیسے کھلے گا؟ تو فرمایا کہ جب اس کے دل میں نور نازل ہوگا، اللہ نور داخل کرے گا تو وہ نور اس کے سینے کو کھول دے گا. قربان جائیے صحابہ کرام تک، انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے گا اس کا سینہ کھل گیا؟ نور آ چکا ہے اور سینہ کھل چکا ہے اسلام کے لیے، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ ہمیں وہ ساری علامتیں نصیب فرمائے. فرمایا اس کا دل آخرت کی طرف راغب ہوگا، اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوگی، وہ دنیا سے پہلو بچائے گا، دنیا کی محبت سے دور بھاگے گا، موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے تیاری کرے گا. یہ ہے شرح صدر کی علامتیں، آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے بے رغبتی، اور موت کے لیے پہلے سے تیاری کرنا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ راستہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ،
ان یضلہ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، یعنی جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کا سینہ خوب تنگ رکا ہوا کر دیتا ہے، بالکل بند پیک، جان جاتی ہے اس کی نیکی کرنے میں۔ اب آج دیکھیں ہم اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے، نماز میں کیسی جان جاتی ہے، آدھا آدھا گھنٹے تک کھڑے رہ جائیں گے، لیکن امام نماز میں قیام تھوڑا سا لمبا کر دیں، یہ تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پاؤں میں درد شروع ہو جائے گا، جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، نکاح کی محفل میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے، لیکن اندر جماعت ہو رہی ہے اس میں شریک نہیں ہوں گے، جان جاتی ہے۔ باتیں کروا لیجیے، 3 گھنٹے تک لوگ باتیں کریں گے، زبان نہیں سوکھتی، تسبیح دیجیے اور کہیے درود پاک پڑھیے، تھوڑا سا پڑھ کر جی تھک گئے، لیکن جن کا سینہ روشن ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راتیں گزر جاتی ہیں، ان کا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا، ان کی دعائیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب تنگ رکا ہوا کر دیتا ہے۔ اب وہ اگر اسلام پر چلتا ہے تو پتہ ہے کیسے چلتا ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ تو اس طرح وہ زبردستی اگر عمل کرے گا تو نہ نماز میں دل لگے گا، نہ روزے میں، نہ کسی چیز میں، کہ گناہوں کی نحوستوں سے سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اور سچی پکی توبہ کرے، رب کا کرم ہو جائے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ سینہ کھلنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر معمولی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ سبحان اللہ، کہ تصوف کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہو سکتی جس میں جنید بغدادی کا ذکر نہ ہو۔ اللہ نے کیا آپ کو معرفت اور کیا کمال عطا فرمایا کہ پوری اس دور کے اندر جنید بغدادی جیسا کوئی فقی، کوئی محدث، کوئی صوفی نہیں ملتا تھا۔ آپ معرفت الہی کا اور سینے کے کھلنے کا سبب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے مرشد کامل، آپ کے جو شیخ ہیں وہ ایک بچے کو لے کر آ رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت یہ بچہ کس کا ہے؟ تو فرمایا آج عید کا دن ہے، سارے بچے کھیل رہے تھے نئے نئے کپڑے پہن کر، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے، سب کے پاس اخروٹ تھے، وہ اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اور یہ بچہ جو ہے دور بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میرے پاس نہ اخروٹ ہے نہ میں نے اچھے کپڑے پہنے، تو بچوں کے پاس جاتا ہوں کھیلنے کے لیے تو بچے کہتے ہیں تو گندا ہے، یہاں سے چلا جا، میرا باپ جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو میری ماں مجھ پہ توجہ نہیں دیتی، تو میں اسے لے جا رہا ہوں تاکہ اسے میں اچھے کپڑے پہناؤں، اخروٹ دوں، اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضرت یہ خدمت مجھے دے دیں، اور اگر اجازت ہو تو میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جب آپ لے جانے لگے تو کہتے ہیں میرے شیخ نے میری طرف دیکھا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو اسے اپنی معرفت عطا فرما۔ کہتے ہیں اسی وقت مجھے اللہ نے اپنی معرفت عطا فرما۔ تو نیکی، بزرگوں کی خدمت اور غریبوں کی خدمت، یہ سینے کو نرم کرتی ہے اور سینہ کھل جاتا ہے۔ اور کنجوسی، اسی طرح بد اخلاقی، اسی طرح دیگر جتنے بھی گناہ ہیں یہ سینے کو تنگ کرتے ہیں۔ کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کا سینہ روشن ہوتا ہے نا اور وہ متقی ہوتا ہے تو وہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں بھی وہ راحتیں دے دیتا ہے جو ہمیں نعمتوں میں راحتیں نہیں مل سکتی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو شفیق بلخی نے، حضرت شفیق بلخی بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، لیکن آپ کی چند کرامتیں دیکھیں تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ حج کا سفر تھا، اس کے دوران آپ نے دیکھا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کنویں کے پاس کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ
پانی نکالنے کا میرے پاس ایک ہی برتن تھا، وہ تو کنویں میں گر گیا، اب میں کیا کروں؟ تو کہتے میں نے یہ دیکھا کہ کنویں کا پانی باہر آ گیا اور وہ پیالہ اس پر تیرتا ہوا باہر گر گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پیالے سے پانی بھرا اور آپ اس میں مٹی ملانے لگے، اٹھا کے مٹی ملا کر اسے ہلا ہلا کر پینے لگے۔ اب بظاہر پانی میں مٹی ملا رہے ہیں، لیکن شفیق بلخی سمجھ گئے کہ یہ مقبول بندے ہیں اور یہ کوئی نعمت پی رہے ہیں جو ہمیں مٹی نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے مقبول بندے، مجھے بھی حصہ دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا آپ بھی پی لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے دیا، اب پیالے میں مٹی ملی ہوئی ہے، تو جب میں نے پیا تو وہ مٹی نہیں تھی بلکہ ستو تھا، اور اتنا میٹھا تھا کہ ایسا میٹھا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں وہ میں نے پیا تو پھر پورے سفر میں گھر تک واپسی تک کئی مہینوں تک نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے پیاس لگی۔ تو اللہ والے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگیاں پاکیزہ کر لیں نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حالات کے اندر بھی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور گناہ ہوں گے، گناہوں بھری زندگی ہے تو چاہے کتنی بھی نعمتیں ہوں سکون نہیں مل سکتا، چین اور راحتیں نہیں۔ کذالک، اسی طرح یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالی عذاب ڈالتا ہے علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے، ان پر اللہ تعالی عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ وہذا صراط ربک مستقیما، یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیں اس قوم کے لیے جو نصیحت مانتی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس۔ دار السلام یعنی جنت ہے۔ جنت کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات بتائی گئی۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ سلام اللہ کا نام بھی ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیت میں پڑھیں تو اس میں لفظ سلام بھی ہے اور وہ اللہ کا نام ہے۔ اسماء حسنہ میں سے ایک لفظ سلام بھی ہے۔ دار السلام اللہ کا گھر، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، تو دار السلام جنت کو اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے خاص نعمتیں اپنے خاص بندوں کے لیے تیار فرمائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت سلامتی کا گھر ہے، چونکہ جنت میں کوئی عیب، کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو داخلے کے وقت بھی اللہ کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا، اللہ سلام ارشاد فرمائے گا۔ اور جنتی جنت میں ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے آ کر انہیں رب کا سلام جو ہے وہ انہیں ارشاد فرمائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہے۔ اور یہ جو آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ پورے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ سلام ہے ان کی رب کی طرف سے، تو چاروں طرف سے انہیں سلام دیا جائے گا، فرشتے انہیں سلام کریں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جنت میں سلام ہی سلام ہوگا، اس لیے اسے دار السلام کہتے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ان کا مولا ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ ان کا مولا ہے تو انہوں نے جو اچھے کام کیے اللہ نے انہیں اس کا پھل عطا فرمایا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور کل بروز قیامت ہم تمام کو جمع کریں گے اور کہیں گے یا معشر الجن، اے جن کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے آدمی گھیر لیے اور انہیں تم نے گمراہ کیا، یعنی جنات سے مراد وہ شیاطین ہیں، سرکش جنات جنہوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، جنات کے جو دوست ہوں گے انسان جنہوں نے سرکش جنات کی باتیں مانی، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہمیں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا،
ہم نے ایک دوسرے کی باتیں مانی. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، یعنی موت کا وقت آ گیا، اب قیامت میں حاضر ہیں. جنات نے لوگوں کو بہکایا، لوگوں نے جنات کی باتیں مانی، اور پھر لوگوں نے منتر پڑھے اور جادو کیا تو جنات نے لوگوں کی باتیں مانی. اس طرح ایک دوسرے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. قال النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کی آگ، مسواکم، تمہارا اب ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو جتنی دیر اللہ چاہے گا تم جہنم کی آگ میں نہیں رہو گے. سوال یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن یہاں یہ کیوں فرمایا گیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، مگر جتنی دیر اللہ چاہے گا تم جہنم کی آگ میں نہیں رہو گے؟ تو فرمایا مفسرین نے بڑی توجہ سے سنیے گا، اور ماشاءاللہ آپ سن ہی رہے ہیں اور مزید توجہ سے. فرمایا جہنم سے کافر باہر تو نہیں نکل سکتے، لیکن جہنم میں النار، آگ کا عذاب بھی ہے اور زمہریر کا عذاب بھی ہے، یعنی ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے. دونوں عذاب ہیں، آگ کا عذاب بھی ہے، آگ بھی ہے اور زمہریر بھی ہے، انتہائی ٹھنڈک. تو مسلسل آگ کے عذاب میں ہوں گے، پھر انہیں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا زمہریر میں، تو وہاں ٹھنڈک کا عذاب، پھر اٹھا کر انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان گرمی سے ٹھنڈک کی طرف جاتا ہے اس کے لیے ٹھنڈک ناقابل برداشت ہے، اور پھر ٹھنڈک سے جب گرمی کی طرف آتا ہے تو گرمی ناقابل برداشت ہے. تو اس طرح ان کے عذاب میں مزید اضافہ کیا جائے گا. تو جتنی دیر وہ زمہریر میں رہیں گے اتنی دیر وہ آگ میں نہیں رہیں گے. تو یہاں یہ مراد ہے، ان ربک، بے شک تمہارا رب، حکیم علیم، خوب حکمت والا، علم والا ہے. وہ کذالک، اور اسی طرح، نولی بعد الظالمین بعدا، ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کرتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ظالم ہوتا ہے، اور شیطان بھی ظالم ہے، تو گناہ گاروں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر کوئی ظالم اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں. تو یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں خوف کی فضا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے یہ واقعات بڑھتے جائیں گے. بلکہ لوگ آج کل جو حکمرانوں کو کوستے ہیں نا، بڑے ظالم حکمران ہیں، خود عیش و عشرت کر رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے جو امداد آ رہی ہے وہ امداد بھی اپنے من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں اور اپنی اس سے تجوریاں بھر رہے ہیں. یہ ساری باتیں میڈیا پر آ رہی ہیں. یعنی حج جیسے مسئلے کے اندر جب یہ کہا جائے اور لوگ ایسی باتیں کریں کہ اس کے اندر صدر کا بھی حصہ تھا، وزیر اعظم کا بھی حصہ تھا، تو اس ملک والوں کی تو ناک ہی کٹ گئی. اب یہ بات سچی ہے کہ غلط ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس ملک کا میڈیا یہاں تک باتیں کر رہا ہو کہ فی حاجی جو کمیشن لیا گیا اس میں اتنا پرسنٹ جو ہے صدر کا تھا اور اتنا پرسنٹ فلاں کا تھا، تو اس ملک والوں کی تو ناک ہی کٹ گئی دنیا کے اندر کہ کافر ملک ہے انڈیا، امریکہ کافر ملک ہے، تو وہ بھی حاجیوں کو سہولتیں دیتے ہیں اور اپنے جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں اس کا کرایہ وہ کم کرتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر چیزوں کے دام گر جاتے ہیں، خصوصی سیل لگتی ہے، اور اسلامی ملک ہے. رمضان المبارک میں لوگ جو ہے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. تو یہ سب جو رونا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، 6 جلد، حدیث نمبر 7388، حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، جن کا سن وصال ہے 458 ہجری. آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے یہ سوال کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے اور اس کے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے. یعنی آپ اپنے رب سے یہ پوچھیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے
اور کیسے پتا چلے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ اب پاکستانی بھی سوچ لیں کہ پاکستانیوں کو کیسے پتا چلے کہ اللہ ناراض ہے اور کیسے پتا چلے اللہ راضی ہے؟ اسلام لانے کے باوجود اسلام سے غداری کرنا، پردے کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، رسول اللہ کی ناموز کے لیے کوئی آواز نہ اٹھانا، حدود آرڈیننس میں رد و بدل کرنا، توہین رسالت کے قانون میں رد و بدل کی کوشش کرنا. جس ملک میں یہ ہوگا تو پھر تو سیلاب ہی آئیں گے، زلزلے ہی آئیں گے کہ مسلمان وہ کہلانے کے باوجود وہ بغاوت کر رہے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے اللہ ناراض ہے؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انہیں یہ بتاؤ کہ جب میں ان پر حاکم اچھے لوگوں کو بناؤں وہ سمجھ جائیں کہ میں ان سے راضی ہوں، اور جب گھٹیا اور کمینے لوگوں کو میں حاکم بنا دوں، ظالم لوگ تم پر حاکم بن جائیں تو سمجھ جاؤ کہ میں تم سے ناراض ہوں. تو اگر کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ مسلم حکمراں ایسے کیوں ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کا نام تو ضرور لیا ہے مگر اسلام کو دل سے لگایا نہیں ہے. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم ایک ظالم کے اوپر دوسرا ظالم مسلط کر دیتے. ہم نے گناہ کیا، ہم ظالم ہوئے تو گناہوں کی سزا میں ہم پر ایک اور ظالم مسلط کر دیا گیا. بما كانوا يكسبون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ